انڈیا کے شہر آگرہ میں مغل امپائر کے آرکیٹیکٹس کا ایک ایسا شاہکار موجود ہے جس کو آج پوری دنیا تاج محل کے نام سے پہچانتی ہے۔ 42 ایکڑ پر پھیلا دور دور سے چمکتا ہوا یہ مقبرہ جہاں اپنے اندر خوبصورتی کے باغیچے سجائے ہوئے ہے، وہیں اس کے اوپر غم اور اداسی کے کئی بادل منڈلا رہے ہیں۔ انفارمیٹو ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، لگ بھگ 400 سال پہلے بنائی جانے والی یہ بلڈنگ اپنے دور کی سب سے بڑی اور سب سے شاندار بلڈنگ ہوا کرتی تھی۔ اس کو دنیا کا 7واں عجوبہ بھی مانا جاتا ہے۔ اس عالی شان سٹرکچر کو بنانے میں 20,000 مزدوروں نے دن رات خون پسینہ بہایا، اور وہ بھی 1 یا 2 سال نہیں بلکہ پورے 22 سالوں تک۔ اگر آج کے دور میں اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے تو سنگ مرمر کا یہ مقبرہ حیرت انگیز پر $1 بلین یعنی 7,500 کروڑ سے بھی مہنگا۔ مغل آرکیٹیکٹس نے اس میں اپنے ہنر کی کئی ایسی نشانیاں چھوڑی تھی جن کی دنیا کے ٹاپ انجینئر بھی آج تک تعریف کرتے ہیں۔ اس بلڈنگ کو ایسے ڈیزائن کیا گیا کہ جب مین گیٹ کے پیچھے سے اس کو دیکھا جاتا ہے تو یہ کافی بڑی لگتی ہے، لیکن جیسے ہی مین گیٹ سے آگے بڑھا جاتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کا سائز چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ دماغ کو چکرا دینے والی یہ پہلی ٹرکس نہیں تھی جو مغل آرکیٹیکٹس نے استعمال کی ہے۔ اس کے گرد چاروں میناروں کو بالکل سیدھا کھڑا نہیں کیا گیا بلکہ باہر کی طرف جھکے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر ان کو سیدھا کھڑا کیا جاتا تو یہ اندر کی طرف جھکے ہوئے دکھائی دیتے، جیسے کہ ان مسجدوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان میناروں کو باہر کی طرف جھکانے کا ایک اور ریزن بھی تھا، اور وہ یہ تھا کہ خطرناک ارتھ کی صورت میں اگر یہ مینار گرے بھی تو باہر کی طرف گر کر تاج محل پر ایک آنچ بھی نہ آنے دیں۔ لیکن آخر ماجرا کیا تھا کہ اس کو بنانے والے کسی صورت بھی ایک خراش بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تاج محل کے وہ کون سے راز تھے جن کو 400 سال پہلے چھپانے کی کوشش کی گئی تھی؟ اور جب اس دور میں کنکریٹ اور سیل ہی نہیں ہوا کرتا تھا تو آخر اس عالی شان مقبرے اور اس 40 میٹر اونچے گنبد کو کیسے بنایا گیا؟ یہ سب اور اس سے بھی زیادہ آپ جان سکیں گے آج کی اسپیشل ویڈیو میں۔ یہ معاملہ سٹارٹ ہوا تھا سن 1607 میں، جب ہندوستان کے اس خطے میں مغل امپائر کا ہولڈ ہوا کرتا تھا۔ اس دن مغل کے سب سے چھوٹا بیٹا شہاب الدین محمد خرم 15 سال کا ہو چکا تھا۔ کی سیلیبریشن کے لیے آگرہ فورٹ میں ایک عالی شان پارٹی رکھی گئی۔ خرم مغل شہنشاہ کو سب سے عزیز تھا، اس لیے اس کے جنم دن پر اس کو ہیرے اور جواہرات سے تولا جاتا تھا۔ جتنا وزن شہزادے خرم کا ہوتا اتنا ہی خزانہ اس کے نام کر دیا جاتا، لیکن اس جنم دن پر کچھ اور بھی خاص ہونے والا تھا، اور وہ یہ کہ شہنشاہ اپنے بیٹے خرم کی شادی اپنے ایک وکیل کی لڑکی کے ساتھ کر دی جس کو ممتاز محل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ممتاز اور خرم کو پہلے دن ہی ایک دوسرے سے بے انتہا محبت ہو چکی تھی، اور وہ اس وقت کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس محبت کا ہمیشہ کے لیے بول بالا رہنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، اگلے 10 سالوں تک شہزادے نے کئی جنگیں لڑی اور ان میں بھرپور کامیابی بھی حاصل کی۔ اسی وجہ سے شہنشاہ نے خوش ہو کر ان کو شاہ جہاں کے لقب سے نوازا، جس کا مطلب ہے دنیا کا بادشاہ۔ شہنشاہ کی ٹوٹل 6 بیویاں تھیں جو آگرہ فورٹ کے حرم میں ہی رہتی تھیں۔ ان 6 بیویوں میں سے سب سے زیادہ محبت ممتاز سے کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی ان کا زیادہ تر وقت ممتاز کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، اور 4 سالوں بعد یعنی 1621 میں مغل شہنشاہ اچانک چل بسے۔ شاہ جہاں جو پہلے ہی مغل سلطنت میں خاصا فیمس ہو چکا تھا اور جو شہنشاہ کا چہیتا بیٹا بھی تھا، 1628 میں یعنی باپ کی موت کے 7 سال بعد شہنشاہ نے تخت سنبھال لیا۔ پوری سلطنت اپنے نئے شہنشاہ سے بے حد خوش نظر آتی تھی، اور وہ یہ ٹائم تھا جب مغل امپائر اپنے پورے عروج پر تھی، یعنی ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان کے بھی کئی حصوں میں مغلیہ سلطنت کا راج ہوا کرتا تھا۔ سارے فیصلے شاہ جہاں خود کرتا تھا، جبکہ ممتاز محل کے پیچھے رہ کر شاہ جہاں کو مشورے دیا کرتی تھی، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ خوشیاں قریب ماتم میں بدلنے والی ہیں۔ تخت سنبھالے ابھی 1 ہی سال گزرا تھا کہ مغل کو ایک بار پھر سے اپنے دشمن کا سامنا کرنا پڑا۔ اگلے 2 سال تک یہ جنگ چلتی رہی اور شاہ جہاں کو اس میں بھی بھرپور کامیابی حاصل ہوئی، لیکن شاہ جہاں ابھی اس کامیابی کا جشن مناتے ان کو ایک افسوسناک خبر سنائی گئی، اور وہ یہ تھی کہ
ممتاز محل جو شاہ جہاں کے 14ویں بچے کو جنم دے رہی تھی، اس کی حالت بگڑ گئی اور 17 جون سن 1631 کو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چل بسی۔ مغلیہ سلطنت کا جشن دیکھتے ہی دیکھتے ماتم میں بدل گیا۔ یہ خبر جو شاہ جہاں کے اوپر آگ بن کر گری تھی، اس نے تو جیسے ان کی پوری دنیا ہی بدل ڈالی۔ شاہ جہاں کی سب سے پہلی محبت اور ان کی سب سے پہلی اب اس دنیا سے جا چکی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس غم کی پرچھائی نے شاہ جہاں کو کالے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ اگلے 8 دنوں تک انہوں نے کچھ نہیں کھایا اور اگلے 2 سالوں تک کوئی موسیقی نہ کوئی پرفیوم لگائی۔ ممتاز محل نے مرنے سے پہلے ایک آخری خواہش کی کہ ان کی قبر دنیا کے سب سے خوبصورت مقبرے میں بنائی جائے۔ اس ٹاسک کو اور ممتاز محل کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے شاہ جہاں نے اپنی ساری دولت اور پوری زندگی وقف کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ممتاز کے گزرنے کے 6 ماہ بعد یعنی 1632 میں ہی تاج محل کی کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا گیا۔ قریب 20,000 سے بھی زیادہ مزدور، پتھر تراش اور پوری دنیا سے کاریگروں کو اکٹھا کیا گیا۔ لشکروں کے لشکر شاہ جہاں کے حکم سے آگرہ بلوا لیے گئے تھے۔ کیونکہ ممتاز محل کی قبر یمنا ریور کے برابر موجود تھی، اس وجہ سے اس جگہ پر دنیا کی سب سے خوبصورت بلڈنگ بنانا کافی مشکل ٹاسک تھا۔ ریور کے کنارے زمین کا کافی سافٹ ہوتی ہے اور اگر یہاں کھدائی کا کام کیا گیا تو پانی کا بہاؤ تاج محل کی بلڈنگ کو کافی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے سب سے پہلے مغل انجینئر کئی کنویں کھدوانا شروع کیے۔ مزدور یہ کنویں تب تک کھودتے رہتے جب تک خشک زمین نظر نہ آ جاتی تھی۔ کنووں کو پتھروں اور گارے سے بڑھا گیا اور پھر اس کے اوپر پتھروں کے بڑے بڑے کالم کھڑے کیے گئے۔ اس سارے کام کو انجام دینے کے لیے مزدوروں کے ساتھ ساتھ ہاتھیوں کے بھی لشکر کو استعمال کیا گیا۔ انجینئر کی یہ ٹرکس کام کر چکی تھی اور اب ایک ایسی مضبوط فاؤنڈیشن تیار کرنی تھی جو نرم زمین پر بھی فلات بن کر کھڑی رہ سکے۔ فاؤنڈیشن کے بعد اب باری تھی ایک ایسی بلڈنگ ڈیزائن کی جو آج سے پہلے کسی نے بھی نہ دیکھا ہو۔ ایک ایسا ڈیزائن جو پچھلے سارے ریکارڈ توڑنے والا تھا۔ ڈیزائن کا آئیڈیا شاہ جہاں نے اپنے باپ دادا کے مقبروں سے لیا۔ باپ کے مقبرے سے میناروں کا آئیڈیا لیا گیا، دادا کے مقبرے سے بلڈنگ کور کا آئیڈیا لیا اور اپنے انکل کے مقبرے سے ڈوم کا آئیڈیا لیا تھا، اور جب ان سب کو ملایا گیا تو ایک شاندار اور عالیشان ڈیزائن ابھر کر سامنے آیا۔ ان کا اسٹرکچر بنانے کے لیے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں اینٹیں موقع پر ہی بیک کی گئی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا اور اس میں لاتعداد پیسے بھی بہائے جا رہے تھے۔ ہر گزرتے دن شاہی خزانہ دیکھتے ہی دیکھتے تیزی سے خالی ہوتا جا رہا تھا، لیکن شاہ جہاں کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی کیونکہ انہیں یہ کام ہر قیمت پر کمپلیٹ کرنا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ تاج محل کی کنسٹرکشن میں اتنے زیادہ لوگ لگائے گئے تھے کہ ان کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں میں کھانا پینا ختم ہو گیا تھا۔ 20,000 مزدوروں اور کاریگروں کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے شاہ جہاں نے آس پاس کے تمام علاقوں سے اناج اور آگرہ منگوا لیا تھا، اور پھر کئی سالوں کی محنت کے بعد بلڈنگ کا اسٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ اب باری تھی اس کو سنگ مرمر سے سجانے کی۔ سنگ مرمر آگرہ سے 400 کلومیٹر دور راجستھان سے لایا جانا تھا کیونکہ یہاں کا مکارنا ماربل آج تک دنیا کا فائنسٹ ماربل مانا جاتا ہے۔ شاہ جہاں نے تاج محل کے لیے پورا مکارنا ماربل ریزرو کر لیا تھا۔ یہ جب تک تاج محل کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو پائے گی تب تک یہ ماربل کسی کو بھی لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ 1000 ہاتھیوں کی مدد سے ہزاروں ٹن وزنی ماربل راجستھان سے آگرہ لایا گیا۔ تاج محل کا یہ خوبصورت ڈوم اتنا بڑا ہے کہ اس کا اندازہ صرف آنکھوں سے ہی دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے ڈوم بڑی آسانی سے اسٹیل کی مدد سے بنائے جا سکتے ہیں، لیکن 400 سال پہلے 40 میٹر اونچی ڈوم کو بنانے میں ان کے پاس صرف پتھروں کا ہی سہارا تھا۔ ڈوم کو بنانے میں مغل انجینئر نے جو سٹرس کلیکشن کی تھی، آج کے انجینئر بھی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ ان کی فنشنگ کے لیے پیٹرا ڈیورا یا پراچین سے ڈیکوریٹ کیا جانا تھا۔ پیٹرا ڈیورا ایک ایسی کلاکاری کو کہا جاتا ہے جس میں قیمتی پتھر کو ماربل اور باریکی سے قیمتی پتھر کی شیپ کے حساب سے کاٹا جاتا ہے اور پھر اس میں گلو کے ذریعے چپکایا جاتا ہے۔
تاج محل پر استعمال ہونے والی گلو کوئی عام گلو نہیں تھی۔ کافی ریسرچ ٹیسٹ کے بعد معلوم پڑا کہ یہ گلو شیرہ، لیمن جوس اور سنگ مرمر پاؤڈر سے تیار کی جاتی تھی۔ وہی سیم گلو آج بھی تاج محل کی تیاری کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تاج محل کی خاص باتوں میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ دن میں 4 مرتبہ اپنے رنگ بدلتا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے یہ بالکل بلیک شیڈ دیتا ہے، سورج نکلنے کے بعد یہ لائٹ یلو یا پنک شیڈ دیتا ہے، جبکہ دوپہر کے وقت تاج محل کی خوبصورتی کا نیا رخ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ آسمان پر جیسے موتی چمک رہا اور سن سیٹ کے وقت یہ تاج محل گولڈن کلر کا دکھنے کو ملتا ہے۔ پورے 22 سالوں کے بعد سن 1654 میں تاج محل کی کنسٹرکشن کا کام مکمل کر دیا گیا اور شاہ جہاں اپنی بیگم کی یاد میں دنیا کا سب سے خوبصورت مقبرہ بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ شاہ جہاں نے اس عالی شان محل کا نام اپنی پسندیدہ بیوی کی یاد میں ہی رکھا۔ ممتاز محل سے اس کا نام تاج محل رکھ دیا گیا۔ ہر سال شاہ جہاں ممتاز بیگم کی برسی پر یمنا ریور کے ذریعے تاج محل پر جایا کرتے تھے اور یہ تاج محل کی ایسی انٹرنس تھی جس کو صرف شاہی خاندان کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ اس انٹرنس کی دیوار کے اوپر دلکش نقاشی کا کام کیا گیا تھا جو صرف شاہی آنکھوں کے دیکھنے کے لیے ہی کیا گیا تھا۔ وہاں کا یہ مہنگا ترین پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکا تھا، لیکن اس نے مغلیہ سلطنت کو تباہی کے کنارے لا کھڑا کیا تھا۔ 4 سالوں کے بعد یعنی 1658 کو شاہ جہاں اور ممتاز کے اپنے ہی بیٹے نے شاہی تخت الٹ دیا، شہنشاہ بن گیا۔ شاہ جہاں جو پچھلے 30 سالوں سے اس تخت پر راج کر رہے تھے، اس کو قیدی بنا کر آگرہ فورٹ میں بند کر دیا گیا۔ صرف ایک چیز ایسی تھی جو شاہ جہاں کو دی گئی اور وہ یہ تھی کہ جس کمرے میں ان کو بند کیا گیا تھا اس کھڑکی سے وہ تاج محل دیکھ سکتے تھے۔ 8 سال کی قید میں رہنے کے بعد 74 سال کی عمر میں شاہ جہاں اس دنیا کو الوداع کر گئے۔ شاہ جہاں کا اب دوبارہ ممتاز سے ملنے کا وقت آ چکا تھا اور ان کو تاج محل میں ہی دفن کر دیا گیا۔ امید ہے انفارمیٹو ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بھرے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک خدا حافظ۔